وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورۃ الشعراء کے 5ویں رکوع کی چند آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی. سورہ شعراء قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں اور مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں مضامین کے اعتبار سے یہ بنیادی فرق ہے تقریباً سب میں کہ مکے کی صورتوں میں دعوت کا غلبہ ہے اور مدینے والی صورتوں میں احکام کے بیانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک انسان جو اللہ کے دین سے دور ہے پہلے اس کو دین کی دعوت دی جائے، جب وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے اب اس کو پورا دین سکھایا جائے. تو ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں دعوت ہے. جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اب مدینہ طیبہ میں ان کو ضرورت کے مطابق احکام دیے گئے. نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، معاشرت کے احکام، معاملات کے احکام، دوستوں کے ساتھ معاملات، دشمنوں کے ساتھ معاملات، صلح کے معاملات، یہ سارے احکام نازل ہوئے ہیں مدینہ طیبہ میں. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں اپنی ذات سے دین پر عمل کرنے کے لیے احکام کی شدید ضرورت ہے اور دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے در پر لا کر جھکانے کے لیے دعوت کی شدید ضرورت ہے. اور اس دعوت کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم قرآن پاک کی مکی صورتوں کو سمجھیں. دعوت کا طریقہ، دعوت کا انداز، دعوت کا مزاج، دعوت کی نزاکتیں،
دعوت کی ضروریات، دعوت کے تقاضے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہم نے سب بیان کی۔ دعوت کے سلسلے میں اس بات کی بھی بے انتہا اہمیت ہے کہ خود داعی اپنی ذات سے کیسا ہو۔ صرف دعوت کا حق ہونا کافی نہیں ہے، صرف اس کی بات کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی اپنی زندگی نمونے کی زندگی ہو، اس نے کسی کے ساتھ خیانت نہ کی ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ دھوکہ نہ دیتا ہو، وہ بے ایمانی نہ کرتا ہو، وہ بدمعاملگی نہ کرتا ہو، وہ بد اخلاق نہ ہو، وہ بات بات میں آپے سے باہر نہ ہو جاتا ہو، اس کے اندر برداشت کی کمی نہ ہو، اور وہ دعوت کو پارٹ ٹائم کام نہ سمجھتا ہو، دعوت اس پر چھائی ہو، اس کے دل کا شدید ترین جذبہ اور داعیہ ہو کہ میں کس طرح انسانوں کو جہنم سے بچا لوں۔ اللہ اکبر۔ دعوت کے مزاج کو سمجھایا ہے داعی اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمایا میری مثال اور عام انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مسافر نے رات میں جنگل میں آگ جلائی۔ عربوں کے یہاں جو سفر ہوتا تھا اونٹوں پر ہوتا تھا، کبھی کوئی آدمی تنہا سفر کرتا تھا، کبھی چند لوگ مل کے سفر کرتے تھے۔ ان کے یہاں ریگستان میں سرائے بھی نہیں ہوتی تھی، ہوٹل تو دور کی بات ہے، قریب قریب میں بستیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ رات میں جب وہ لوگ کسی جگہ قیام کرتے تھے تو آگ جلاتے تھے۔ آگ سے ان کے کئی کام ہوتے تھے۔ اگر سردی کا زمانہ ہے تو آگ سے ان کو حرارت ملتی تھی، اس لیے کہ اب اونٹ پر کتنا سامان لے کر چلیں، اچھی خاصی مقدار میں تو ان کو پانی لے کے چلنا پڑتا تھا، ریگستان میں پانی نہیں ملتا تھا، پانی بھی، کھانا بھی، پھر اپنی ضرورت کا سامان بھی۔ تو سردی سے بچنے کے لیے اوڑھنے بچھانے کا کتنا سامان لے کر چلیں گے؟ آگ جلاتے تھے، اسی کے قریب لیٹ بھی جاتے تھے، کھانا بھی پکا لیتے تھے۔ اور آگ اس لیے جلاتے تھے کہ اگر قریب میں کوئی اور بھی مسافر ہو تو وہ بھی یہیں آ جائے، آگ دیکھ کر چند لوگوں کا ایک ساتھ پڑا ہو جائے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے خطرات کم ہوں گے، چوری ڈاکے بھی ہوتے تھے وہاں۔ اور آگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں جنگل کے درندے نہیں آتے، تو وہ جنگلی درندوں سے، جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ ہو جاتے تھے۔ اس لیے مسافر جہاں قیام کرتے تھے وہاں آگ ضرور جلاتے تھے، چاہے کھانا نہ پکانا ہو تب بھی جلاتے تھے، کھانا تو پکانا ہی پڑتا تھا۔ لیکن جب آگ جلاتے تھے تو پتنگے آتے تھے، آگ میں گرتے ہیں پتنگے۔ اللہ جانے، محققین کہتے ہیں کہ اندھیرے میں جب کہیں آگ جلتی ہے تو پتنگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کمرے کے اندر بند ہیں اور یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے، وہ بیچارے اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور جا کے جل جاتے ہیں۔ اللہ جانے کیا ہے یہ ان لوگوں کی تحقیق ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ زمینی صورتحال ہے کہ پتنگے آتے ہیں اور اس میں گرتے ہیں۔ رات میں مسافر کا جنگل میں آگ جلانا یہ کوئی ایسی بڑی علمی حقیقت نہیں تھی جس کو بہت سمجھانا پڑے۔
عرب سارے مسافر ہوتے تھے، عربوں کی تو معیشت کا دار و مدار ہی سفر پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جغرافیائی پوزیشن عطا فرمائی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑا کاروبار ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جزیرۃ العرب کے بغیر دنیا کے جو دو بڑے حصے تھے اس وقت، ایک یورپ کا مغربی علاقہ اور ایک مشرقی علاقہ جس میں ہمارا ہندوستان اور آگے کے سارے جزائر ہیں، ان دونوں کا جوڑ ہی نہیں لگتا تھا عربوں کے بغیر۔ تو وہ تو مستقل چلتے پھرتے رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے، گرمی کے زمانے میں ملک شام کا، سردی کے زمانے میں ملک یمن کا، اسی پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، تو سفر کرتے تھے، آگ جلاتے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسی مثال سے سمجھائی جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت عام، بہت آسان تھا۔ وہ مثال ان کی زندگیوں کا ایک حصہ تھی۔ کیا پتہ چلا؟ دائی کی زبان بہت آسان ہونی چاہیے۔ ہاں، دائی کو فلسفیانہ زبان میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، دائی کو آسمان کے اوپر سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نواب صاحب تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کے مزارعین آئے، کھیتوں میں کام کرنے والے، آ کے بیٹھ گئے۔ نواب صاحب نے قرآن شریف بند کیا اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امسال خشتہائے گندم میں تقاطر امطار ہوا ہے؟ کوئی صاحب ترجمہ کریں گے اس عبارت کا؟ خشت کہتے ہیں کھیت کو، خشت کی جمع ہے فارسی میں خشتہائے گندم، گندم گیہوں کو، یعنی گیہوں کے کھیتوں میں، تقاطر امطار یعنی بارش۔ پوچھنا تھا نواب صاحب کو کہ بھائی کھیتوں میں بارش ہوئی ہے، پانی برسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اب ان کی زبان امسال خشتہائے گندم میں تقاطر امطار ہوا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا چلو ابھی میاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، بعد میں آئیں گے۔ وہ سمجھے یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ داعی کی زبان نہیں ہونی چاہیے، یہ کمال نہیں ہے، کمزوری ہے۔ مخاطب کے فہم سے بلند الفاظ کا استعمال یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا نقص ہے، اس کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سمجھانے کے لیے عربوں کو ان مثالوں سے سمجھایا جو ان کی زندگی میں داخل تھی، جن کا سمجھنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ بنیادی بات معلوم ہوئی کہ دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں سیرت پر بہت گہری نظر ڈال کر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی تربیتی مجلسوں کی ضرورت ہے جن میں ان نکات کو واضح کیا جائے تاکہ سب لوگ سیکھ سکیں، ہم بھی سیکھیں، بیان کرنے والا بھی سیکھے اور سننے والی بھی سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مسافر نے جنگل میں آگ جلائی۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، سب عرب سمجھ گئے مسافر جنگل میں آگ کس طرح جلاتے، اور پھر اس آگ میں پتنگے آ آ کر گرنے لگے۔ عربوں کو یہ بھی معلوم تھا کیسے پتنگے گرتے، جنگل میں۔ اللہ، آپ لوگ ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنا تجربہ ہے۔ ہم لوگ جب ہتھورا میں رہتے تھے تو اس موسم میں، گرمی کے زمانے میں، رات میں بجلی جلا کر کے کھانا کھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، ورنہ سالن میں کتنی کالی مرچ جمع ہو گئی گننا مشکل ہوتا تھا۔ ایسے کالے کالے کیڑے آتے تھے اللہ کی پناہ، اور ایسے بدبودار ہوتے تھے کہ اگر ایک دب گیا نا گھنٹوں کے لیے فرصت ہوتی۔ تو جب آگ جلتی ہے تو کتنے کیڑے آتے ہیں، دیہات میں رہنے والوں کو معلوم ہے، وہ جنگل میں جو آگ جلاتے تھے ان کو خوب تجربہ تھا۔ پھر حضور نے فرمایا اسی طرح اللہ نے جہنم روشن کی ہے، لوگ جہنم میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ہے داعی کا مزاج۔ لوگ جہنم میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں، کیوں ہے؟
توڑے چلے جائیں. جیسے پتنگے اپنے شوق سے جاتے ہیں نا, تو لوگ بڑے شوق سے جہنم میں جا رہے ہیں. کوئی جھوٹ بول کر جا رہا ہے, کوئی دھوکہ دے کر جا رہا ہے, کوئی بےایمانی کر کے جا رہا ہے. صرف بت پرستی سے ہی تھوڑی آدمی جہنم میں جاتا ہے. جھوٹ بول کے بھی جہنم میں جاتا ہے, دھوکہ دے کے بھی جہنم میں جاتا ہے, بے ایمانی کر کے بھی جہنم میں جاتا ہے, بد اخلاقی کی وجہ سے بھی جہنم میں جاتا ہے, اور بت پرستی کے نتیجے میں بھی جہنم میں جاتا ہے, اللہ کا انکار کرنے کے نتیجے میں بھی جہنم میں جاتا ہے. لوگ جہنم پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. اس مزاج کا نام ہے دعوت. یہ مزاج جز وقتی نہیں ہوتا, یہ مزاج پارٹ ٹائم نہیں ہوتا. یہ مزاج تو انسان کی بھوک اڑا دیتا ہے, نیند اڑا دیتا ہے, بے چین کر دیتا ہے انسان کو. اللہ کرے یہ بے چینی ہمیں نصیب ہو جائے. دنیا کی محبت والی بے چینی تو اچھی چیز نہیں ہے, وہ تو بڑی بیماری ہے. اس بے چینی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس بے چینی کا علاج ہے اللہ کی یاد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کی محبت, اس کی بے چینی بڑی نعمت ہے. اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے. پھر اس مکی صورت میں میں نے تو ان آیات کی تلاوت کی ہے جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہے. اس وقت دنیا میں جتنے مشہور آسمانی مذاہب ہیں وہ اپنی اصل پر بچے ہوں یا نہ بچے ہوں. اسلام تو الحمدللہ اپنی اصل پر باقی ہے. یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی مذہب ہے لیکن وہ اپنے اصل پر باقی نہیں ہے. عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی مذہب ہے لیکن وہ اپنے اصل پر باقی نہیں رہ گیا. تو جتنے آسمانی مذہب ہیں وہ اپنے اصل پر باقی ہوں یا نہ ہوں, وہ سارے آ کر جمع ہوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم انسانوں کو نام معلوم ہیں مذاہب کے اعتبار سے, اہل مذاہب جن کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سب کا اجتماع بھی ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. حضرت موسیٰ ہوں, حضرت ہارون ہوں, حضرت یحییٰ ہوں, حضرت زکریا ہوں, حضرت عیسیٰ ہوں, حضرت داؤد ہوں, حضرت سلیمان ہوں, سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر کے جو انبیاء کرام ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف حضرت ابراہیم کی ہی نسل میں جاری رہا. حضرت ابراہیم کی نسل کی دو شاخیں ہیں, ایک شاخ حضرت اسحاق والی ہے, ایک شاخ حضرت اسماعیل والی ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بیٹے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں. لیکن چھوٹے بیٹے کی نسل میں نبوت کا سلسلہ پہلے جاری ہوا, بڑے بیٹے کی نسل میں بعد میں. حضرت اسماعیل خود بھی اپنی ذات سے نبی ہیں جو بڑے ہیں, حضرت اسحاق خود بھی اپنی ذات سے نبی ہیں جو چھوٹے ہیں. پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف کے 11 بھائی, اور یہ پورے 12 خاندان جو بنی اسرائیل کے خاندان کہے جاتے ہیں, اور ان خاندانوں میں سلسلہ نبوت جاری رہا. چونکہ اس کو ختم کرنا تھا, اللہ کو موقوف کرنا تھا, اس لیے پہلے جاری کیا, اور اس کو باقی رکھنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر اس کو آگے بڑھایا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی نبوت آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. ان سب کا جوڑ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. حضرت ابراہیم جو ہے سب کے سنگم ہے, ریلوے والوں کی زبان میں جنکشن. تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو آیات کریمہ اس صورت میں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کی. لیکن میں آپ کو آگے کے رکوعات میں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے ان کی ایک ایک دو آیات پہلے پڑھ کے سناتا ہوں, پھر وہ بات عرض کی جائے گی جو اس وقت بہت اہم ہے ہم سب کے لیے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حالانکہ حضرت نوح کا زمانہ پہلے ہے، حضرت نوح کا زمانہ پہلے، لیکن عیسائیوں کو، یہودیوں کو، عربوں کو، ان کو مانوس کرنے کے لیے پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ضروری تھا، اور شریعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اس لیے حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اور ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، مسلمان، مشرکین عرب، یہودی اور نصرانی، یہ سب تو آ کر جمع ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کا ایک دور ہے جس کو قرآن پاک نے بتلایا ہے کہ ایک زمانے تک ان کو موقع ملے گا، پھر ان میں بہت زیادہ بگاڑ آ جائے گا، تو ان کو کنارے کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو لائیں گے، اور وہ نئی قوم ہمارے آپ کے اڑوس پڑوس میں ہی بستی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک نئی قوم کا اللہ کے ہاں انتخاب ہوا ہے، اور وہ ہمارے اپنے علاقوں میں بستی ہے، اسے ہدایت ملنی ہے، ہم محنت کریں یا نہ کریں۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ لاٹری کا ٹکٹ ہمارے نام نکل آئے گا، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ کسی سے تو کام لیں گے، لیکن عربوں کی ہدایت اللہ کے طے تھی نا، عربوں کو پیدا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ذریعے سے اپنے آخری دین کو اللہ پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے پیدا کیا تھا، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کو استعمال فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو استعمال فرمایا، اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے استعمال کیا سارا خیر ان کے لیے لکھ دیا۔ تو کیا ایسا ہوا کہ چونکہ ان لوگوں نے محنت کی اس لیے عربوں کو ہدایت ملی؟ ان سب کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ دادا پردادا نگر دادا سب کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے عربوں کی ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بسنے والی قوم کی ہدایت اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کام کریں گے تو ہدایت ملے گی، نہ کریں گے تو نہیں ملے گی۔ ہم کام کریں گے تو اللہ کا ہم پر فضل ہوگا کہ ان کی ہدایت میں ہمارا حصہ لگ جائے گا، ہم کام نہ کریں گے تو ہماری محرومی ہوگی کہ ان کو ہدایت تو ملے گی، ہم محروم ہو جائیں گے، ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ جو قوم ہے یہ پچھلی قوموں کے ساتھ حضرت ابراہیم پر نہیں جڑتی، یہ حضرت نوح پر جڑتی ہے۔ یہ منو سمرتی والی قوم ہے، منو حضرت نوح کا نام ہے، اسی لیے ان کے یہاں طوفان نوح کو منو کے زمانے کا مہا جل پلاون کہتے ہیں۔ مہا جل پلاون کے معنی عظیم طوفان۔ منو حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے جو قریب میں تھے ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اخیر کے زمانے میں جن کو آ کر سب سے بڑا کام کرنا ہے، پہلے والوں کو منزل سے ہٹانے کے بعد اللہ جن سے کام لینے والے۔ آپ دیکھیں حرم کے خدام تو حرم کا سودا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اب تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، مسجد اقصیٰ کا سودا تو کر ہی چکے، باقی جو بچا ہے اس کا کب سودا کر لیں گے؟ تو کیا حرم کو اللہ ضائع ہونے دیں گے؟ پھر حفاظت کس سے کرائیں گے؟ جن سے اللہ حفاظت کرائیں گے ان کو مانوس کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ خیر، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، پہلے سے اس کے لیے ذہن تیار بھی نہیں تھا، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، غور کریں، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا۔ کتنے رسول آئے تھے اس قوم میں؟ ایک حضرت نوح، اور قرآن یوں نہیں کہہ رہا انہوں نے نوح کا انکار کیا یا رسول کا انکار کیا،
رسولوں کا اس لیے کہ ایک کا انکار سب کا انکار ہے. کیا ہوا؟